مایہ ناز لوگ آج موجود ہیں یہاں. نیلوفر اس شہر کراچی کا ترہ امتیاز ہے کہ جب کبھی کوئی ادبی محفل ہوتی ہے، لٹری ہوتی ہے، کوئی آرٹ و فن کے حوالے سے ہوتی ہے تو لوگ خرامہ خرامہ کھینچ آتے ہیں. لیکن آج آپ کی وجہ سے سب یہاں آئے ہیں نیلو، اور خوشی اس بات کی ہے کہ نیلوفر کو دیکھا تو مجھے لگا یہ وہی شہزوری کی نشانی بیٹھی ہیں. مجھے یاد ہے جب میری شادی ہو رہی تھی تو وہ ہم ایک عصر کے لوگ ہیں، ایک زمانے ایک وقت کے لوگ ہیں، تو کچھ ہمارے مزاج حرکتیں ایک جیسی تھیں. جس زمانے میں شہزوری ڈرامہ چل رہا تھا اس کی کئی قسطیں، میں خیال سے آخری چند قسطیں رہ گئی تھیں، تو اس زمانے میں میری شادی ہوئی. تو شجاعت کو یہ جملہ سننے کو ملا کہ لو بھائی وہ تو ڈرامے کی شہزوری ہیں، آپ تو شہزوری کو بہا کر لا رہے ہیں، اب اللہ خیر کرے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیلوفر علیم سے نیلوفر عباسی تک جس طرح نیلوفر نے وقار کے ساتھ، نہایت خوبصورتی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارا بنایا، وہ بھی کمال کی بات ہے. مجھے یاد ہے جس زمانے میں نیلو آیا کرتی تھیں، ظاہر لوگ ان کے مداح تھے، گرویدہ تھے، اور یہ بڑی اس وقت تک صداکاری میں، اداکاری میں اپنا نام پیدا کر چکی تھیں. تو میرا پہلا پروگرام شروع ہوا فروزہ، جس کا بھی راجو بھائی نے نام لیا تھا. فروزہ کا جو سیکنڈ پروگرام تھا اس میں ہاشم رضا صاحب آئے تھے، نیلوفر آئی تھی. مجھے پتا ہوتا کہ میں تمہارا اور اپنا ایک فوٹو لاتی جو اس وقت کا ہے وہ بھی یہاں دکھاتے سب کو. تو نیلوفر کے آنے سے اس پروگرام میں بھی چار چاند لگ گئے تھے، کیونکہ وہ پروگرام جو تھا اس میں سب نئے چہرے آتے تھے، نئے ٹیلنٹ آتے تھے. کیونکہ ضیاء صاحب کا پروگرام تو بڑے نامی گرامی لوگوں کا تھا، جیسے ہی وہ بند ہوا تو ہمارا پروگرام شروع ہو گیا. اس میں سارے نامعلوم لوگ تھے جو بعد میں بڑے معلوم ہو گئے. اس میں جب نیلو آئیں تو بڑا ہمیں ایک سہارا تھا کہ بھائی ایک بڑا نام آ رہا ہے ہمارے پروگرام میں کہ نیلوفر عباسی آ رہی ہیں. تو ان کے ساتھ میرا نہ صرف ریڈیو پہ اور پھر قمر علی عباسی صاحب سے کیا خوبصورت رشتہ قائم ہوا، کیونکہ میں بھی ریڈیو پہ تھی اور ٹیلی ویژن پہ تھی، نیلو بھی تھی. ہر وقت کا ہمارا آمنا سامنا موجود کی. جو سب سے خوبصورت بات مجھے ان کی لگتی ہے وہ یہ کہ ان کی آواز کا جو حسن تھا، جو اس میں سبھاؤ تھا، جو خوبصورتی تھی، جو نرمی تھی، وہ آج تک قائم ہے. انہوں نے مجھے 2 دن پہلے فون کیا اور میں ان کی پہلے لفظ سے پہچان گئی کہ نیلوفر بات کر رہی ہیں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، یہ ایک صداکار کا کمال ہوتا ہے کہ اس کا لہجہ، اس کی آواز جو ہے وہ بہت عرصے تک اسی طرح جگمگاتی رہے. تو نیلو کے لیے جو آج یہ پروگرام ہوا ہے اس میں ان کے ساتھی اداکار بھی موجود ہیں، اور میں تو سمجھتی ہوں اور بھی ساتھی اداکاروں کو آنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کچھ مصروفیات ہوں، لیکن ساتھی اداکاروں کو بھی اس وقت یہ احساس ہو رہا ہوگا یقیناً کہ نیلو کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. نیلوفر نے اپنا وقت بہت لمبا طویل عرصہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ گزارا، اور جس شان شوکت کے ساتھ گزارا. میں کہتی ہوں نیلوفر عباسی نے تو ایک شان شوکت کے ساتھ وقت گزارا ہے. صداکاری میں آئیں تو چھا گئیں، ٹی وی پہ آئیں تو چھا گئیں. ان کے بارے میں جو مجھ سے زیادہ سینئر لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ یقیناً بتائیں گے کہ ان کا کام کیسا تھا. ہم نے تو ان کا کام دیکھا اور ہم سراہنے والوں میں سے تھے، ہم ان سے محبت کرنے والوں میں سے. ہم آپ کے فین تھے نیلوفر، اور فین ہیں ابھی تک. نیلوفر کا ایک کمال یہاں میں اور بیان کرتی ہوں. دیکھیے اداکار کا بھی وقت اس وقت تک چلتا ہے جب تک وہ اسکرین پہ آتا ہے. بہت جلدی ہماری یادداشتیں بہت کم ہے نا، اس کا بہت ہی شارٹ میموری ہے، ذہن سے اتر جاتے ہیں لوگ، نکل جاتے ہیں. لیکن چند نام ہمارے ایسے کمال کے ہیں، ایسے مایہ ناز ہیں، ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے. ان کا نام آتا ہے اور ان کی پورا بیک گراؤنڈ، ان کے ایک ایک ڈرامے کا نام، ان کی صداکاری، اداکاری سب یاد آ جاتی ہے. طلعت حسین صاحب سامنے بیٹھے ہیں. ہماری یادداشتوں میں ایسے لوگ ہیں کہ ہم کبھی بھلا ہی نہیں سکتے، اور ہماری یادداشتوں میں اتنی خوبصورت یادداشتیں ہیں. ہم نے بہت اچھے زمانوں میں کام کیا، ہم سب بہت خوش نصیب لوگوں میں سے تھے، ہمیں بڑے پیارے لوگ ملے، اور مجھے فخر ہے کہ نیلوفر کی دوستی ہمارے ساتھ بنی، قائم رہی. بہت عرصہ یہ باہر چلی گئیں، پردیس سدھار گئیں، لیکن اس کے باوجود آج آئی ہیں تو اسی محبت سے سب ان کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں.
ان کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اداکاری، فنکاری اور اپنی شو بزنس کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو زندگی ایک بہت زبردست بیوی کی حیثیت سے، ایک زبردست ماں کی حیثیت سے انہوں نے جس طرح توازن اختیار کیا ہے. میں جانتی ہوں نیلوفر یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے جس طرح آپ باہر کی دنیا کو اپنے گھر کی دنیا کو بیلنس کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو کمال بیلنس کیا ہے. پیارے بچے، شوہر کے ساتھ اتنی اچھی وابستگی، اور اس وقت قمر علی عباسی صاحب کو بھی میں بہت یاد کروں گی کیونکہ انہوں نے بھی ایک بہت ہی پیارے شوہر ہونے کا، بہت ہی اچھا انسان، بہت ادبی شخصیت، بے تحاشا قدرداں. انہوں نے نیلوفر کی جتنی قدر کی ہے کم شوہر اتنی قدر کرتے ہیں. کمال کا شخص تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات نصیب کرے. لیکن نیلوفر کا کمال یہ ہے کہ یہ آج بھی اسی شان سے، اسی تمطراق سے، انہی محبتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے اور تمہیں اعلیٰ زندگی عطا فرمائے. تھینک یو نیلو، تھینک یو ویری مچ.